السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرات؟ امید کے خیریت سے ہوں گے سبھی ساتھی دوست۔ تفسیر قرآن مختصر تشریح کی آج کی اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بھی بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اس ذرائع ابلاغ کے ساتھ ہم نے ایک مہم شروع کی ہے، تعلیم کی، تربیت کی، خود کی بھی اور تمام دوسرے ساتھیوں کی بھی، کہ اللہ کا کلام آسان زبان میں دنیا تک کیسے پہنچے۔ تو ہمارا مقصد ہے یہ کتاب اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، سب کو اپنی بول چال کی زبان میں یاد ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں احکام ہے، کیا باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے۔ تو حضرات ہمارے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، اور اگرچہ کچھ اشکال ہے درس کے مطابق یا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور آپ لکھیں، تاکہ ہم اگلی بار جب پھر دوبارہ درس شروع ہوگا تو اس کو یہ سوال ہوا تھا، اس کا یہ جواب ہے، پڑھ کر سنانے کا ہم نے اور اس کا جواب دینے کی ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہم نے سابق میں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کے 177 آیت تک ہم نے تلاوت، تشریح اور مختصر تفسیر جو بھی ہے ہم نے کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 178 سے اپنا درس کا آغاز کریں گے، تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وعداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، قتل میں تم پر قصاص ہے، قتل میں تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل ہوگا، قتل کے بدلے غلام قتل ہوگا، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو ان کا بھائی قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے تصفیہ ہونا چاہیے، اور قتل دیت احسان سمجھتے ہوئے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے المناک عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہاں سے حدود اللہ، یعنی جو کرائمز ہوتے ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، جیسے کہ مرڈرس ہے، قتل کسی کا، اس کے بارے میں یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ انصاف اللہ کا ہے کہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ جس طرح انسان مسلمان کا کلمہ پڑھنا، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی الوہیت پر، اس کے تمام جو ہے اوصاف پر اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنا، اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں، جس طرح یہ چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا نماز کو، نماز جس طرح ادا کرنا ہے ہمیشہ، زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے۔ تو جس طرح 5 بنیادی چیزیں فرض کی جاتی ہیں، جس کی بیس اللہ تعالیٰ 5 چیزوں، توحید کا کلمہ، نماز، زکوٰۃ اور کیا کہتے ہیں روزے اور حج، یہ 5 چیزیں بتائی جاتی ہیں نا علماء کرام کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح جس طرح یہ فرض ہے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کتب علیکم القصاص، جیسے اس سے پہلے اس سے آگے بھی آئے گا کہ کتب علیکم الصیام،
کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، یہ بھی آئے گا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے قاتل کو قتل کے بدلے قتل کریں گے، یہی اسلام کی سزا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگرچہ کوئی آزاد قتل ہوگا تو آزاد قتل کرے گا تو آزادی اس کے بدلے قتل، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آزاد انسان کسی کا قتل کرے اور اس کے بدلے میں اس کا کوئی خریدا ہوا غلام ہے اس کو لا کر قتل کر دے، نہیں، جو قاتل ہے وہی قتل ہوگا۔ اب اگرچہ کوئی عورت کسی عورت کا قتل کرے تو اس کے بدلے کوئی دوسرا مرد نہیں، وہ عورت جو قتل کرنے والی ہے وہی قتل ہوگی۔ اس طرح غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، یعنی کہ جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے میں وہی آزاد قتل ہوگا اور غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل ہوگا۔ اگر قاتل عورت ہوگی تو قصاص میں اسی قتل کیا جائے گا۔ جبکہ جاہلیت کا جو دستور تھا نا، دستور میں اگر کوئی غلام کسی معزز شخص کو قتل کر دیتا تو صرف اسی غلام کو قتل کرنا ہی کافی نہ سمجھتے تھے، بلکہ اس کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے۔ یعنی اسلام کی جو یہ حدود ہیں، یہ آنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا اسلام کے پہلے، اس دور میں اگرچہ کوئی غلام کسی معزز کو قتل کر دے، کسی رئیس کو، کسی بڑے آدمی کو قتل کرے گا، ہاں تو اس کو ہی قتل نہیں، ایک کے بدلے ایک ہی نہیں، بلکہ قتل غلام کا تمام خاندان قتل ہوگا۔ اس طرح کی سسٹم اس زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے رکھی گئی تھی، اور اسلام نے آ کر کے وہ بندھن کو توڑ دیا اور کہا جو قتل کرے گا اسی کے بدلے وہی قتل ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی قتل ہوگا تو اس کے بھائی کو، اس کے خاندان کے افراد کو یہ ایک وہ دیا گیا ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے کا حق یہ دیا گیا ہے۔ اب قتل ہونے والا تو کل قتل ہو گیا، لڑائی ہو گئی، قتل ہو گیا، ایک نے ایک کو قتل کر دیا۔ اب مقتول کا جو قتل ہوا ہے، وہ مقتول کے وارث قاتل کا بھائی کہہ کر لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے پکارا، یعنی کہ جو قتل ہوتا ہے نا، اس کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو مخاطب کر کے، اس کو بیس بنا کر کے کہا کہ یہ وارث ہے اپنے بھائی کا۔ اگرچہ ایک بھائی کو قتل کیا تو اس کا دوسرا جو بھائی ہے نا، وہ وارث رہے گا اس کا، کس میں؟ دیت کے لین دین میں۔ اگرچہ کوئی معزز شخص ہو یا کوئی بھی ہو، ایک انسان کا ناگہانی طور پہ قتل کرنا ایک ہے اور جان بوجھ کر قتل کرنا ایک ہے۔ اگرچہ ناگہانی طور پہ قتل کیا ہے تو گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی حادثاتی طور پہ قتل ہوا ہے، ایک بات۔ تو اب کیا کریں؟ اب قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، کہ اس نے قتل کیا، ناگہانی ہو چاہے کیسے بھی ہو۔ مگر اب گھر والوں کو یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگرچہ قاتل کے جو طرف سے اس کی دیت، یعنی گھر والوں کو، اب مرنے والا تو آئے گا نہیں، اگرچہ اس کی دیت کچھ بھی 5 لاکھ 10 لاکھ اس زمانے کے کچھ بھی دے دلا کر کے اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائی کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو راضی کر کے اتنا اماؤنٹ ہم تمہیں دیں گے، تم ہمیں معاف کر دو۔ تو قاتل کے وارثین کے اوپر یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، چاہے تو دیت لے کر معاف کریں یا تو نہیں، اگرچہ دیت نہیں لیں گے تو قتل ہوگا وہ۔ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے دیا۔ کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک اور یہ چیز یہ ہے، قتل کے بدلے قتل، پہلے غلام اگرچہ قتل کرتا تو سارا خاندان، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا اور ایک کے بدلے ایک کا قتل ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور قاتل جب دیت لے کے، اس کے گھر والے جب پیسے، مال و متاع، جاگیر کچھ بھی لے کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دے لے گا، وہ سوال و جواب وہاں پہ ہوگا۔ مگر یہاں والوں کے اوپر یہ بات آ جائے گی کہ اس نے ہماری اتنی مدد کر دی، اتنے پیسے دے کر کے، تو اس میں کیا ہوگا؟ دشمنی کا جو عنصر ہے نا، دشمنی کا جو عنصر ہے کہ بھائی میرے بھائی کو قتل کیا تو میں چھوڑوں گا، میں بھی اس کے بدلے قتل کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں اس سے دنیا کو روکا ہے، دشمنیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیت لے کر کے نرمی کے ساتھ چھوڑنے کا کہا، اور قاتل احسان مانتے ہوئے دیت ادا کرے، اور جو دیت کورٹ یا جج یا قاضی یا کوئی بھی ڈیسائیڈ کرے تو قاتل اس کو ادا کرے احسان کے ساتھ، احسان مانتے ہوئے ادا کرے۔ یہود کی شریعت میں قصاص نہ تھا، یعنی یہود کی جو شریعت تھی، تورات وغیرہ کی جو انہوں نے تبدیل کی تھی، تو وہ مانتے تھے کہ اس میں قصاص نہیں تھا۔ امت محمدیہ میں دونوں اختیار باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا۔ قصاص میں قتل کا خوف معاشرے کو پرامن رکھے گا، اور معافی کا قانون قاتل کی بھی جان بخشی کا امکان عطا کرے گا کہ دیت وصول کرنے کے بعد قتل بھی کر دے۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو یہود کی شریعت وغیرہ تھی تو اس میں دیت کا سسٹم نہیں تھا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں چینجز لا لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزید وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے اہل عقل تمہارے لیے قصاصی میں زندگی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تمہارے لیے یہی صحیح ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا، قصاص کے بدلے قصاص ہونا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، یہ متقیوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ کسی کو بیماری نے گھیر لیا اور وہ مرنے جا رہا ہے یا کچھ بھی حادثہ ہوا، کچھ بھی اب مرے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں وراثت بیوی اور اولاد کے قبضے میں آ جاتی تو یہ حکم نازل ہوا۔ وراثت کے احکام کے لیے دیکھیں مزید میراث، تو یعنی کہ یہ ہے کہ جب دور جاہلیت اسلام سے پہلے ہے کہ اگرچہ کوئی انسان مرتا تو وراثت جو بھی اس کی مال و متاع، باغ، کھیت کھلیان، نقد پیسہ جو بھی ہو، وہ صرف اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو ہی ملتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہارے مال و دولت چھوڑے جا رہے ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ دار، یعنی کہ ماں اور باپ بھی اس کے حقدار ہیں۔ اگرچہ کوئی بیٹا مر جائے تو اس کے ماں باپ، اس کی بیوی بچوں کے سمیت اس کے ماں باپ بھی حقدار ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ پھر اللہ نے کہا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی کہ اگرچہ کوئی مرنے جا رہا ہے یا مرنے والا ہے تو اس نے وصیت کی کہ بھئی میرے مال کو ایسے ایسے تقسیم ہو، اس نے وصیت کی، اور جو سننے والے شخص نے اگرچہ جان بوجھ کر وہ بدل دی وصیت، یعنی مرنے والا کچھ کہا اور یہ بعد میں اس کی لالچ تھی یا کچھ بھی تھی، اس نے وہ الفاظ کو چینج کر دیا اور وہ باتوں کو بدل دیا، تو وہ ڈرنا چاہیے کہ جنہوں نے ایسی تو اس کا گناہ انہی پر، یعنی کہ جو تبدیل کر رہا ہے اسی پر اس کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی پر اس کا گناہ ہے اور وہ ڈرنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ وصیت نہ بدلے، اس لیے یہ قانون ہے کہ اس کا بہت بڑا گناہ گار وہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ یعنی کہ جس کے سامنے وہ مرنے والے نے وصیت کی، اس میں اگرچہ اولاد کے سامنے رکھ کے کمپرومائز اگرچہ کرا تو وہ کوئی گناہ اس میں اس کو نہیں ملے گا۔ کون؟ جو وصیت لکھا یا سنا، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی فرضیت کے بارے میں مسلمانوں کو احکام جاری کر رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے سابق میں عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، صرف مسلمانوں پر نہیں، یہود پر بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور دیگر قومیں جو ان سے پہلے تھیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب روزے کیا ہیں بھائی؟ سیام جو ہے اس کو اردو میں روزہ کہا جائے گا، سیام عربی میں کہا گیا، صوم سے سیام ہے۔ تو سیام، صوم، یہ کیا ہے؟ یہ صبح صادق سے غروب شمس تک کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور بری باتوں سے بچے رہنے کا نام صوم ہے، جس کی جمع سیام ہے۔ اسے روزے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدم سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا۔ اسلام بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دیگر عبادات کی طرح اس کا اصل مقصد بھی انسان میں تقوی کی خاصیت پیدا کرنا ہے۔ اس عبادت کے خاص ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ جو سیام ہے، صوم ہے، یہ جو فرض کیے گئے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو فرض تھے. اور صبح صادق یعنی کہ فجر سے پہلے سے لے کر مغرب تک، یہ صبح صادق سے غروب شمس تک یہ رہا. اس میں کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی سے ہم بستری نہیں ہے، اور اچھی باتیں بولنا ہے، بری باتوں سے، برے کام سے رک جانا ہے، تاکہ انسانوں میں تقویٰ ہے، مسلمانوں میں تقویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں روزہ. تو اب یہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں یہ فرض کیا؟ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی خاصیت پیدا ہو، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، آخرت پہ مزید ایمان رکھنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے یہ بن جاؤ. تم کو یہ فرض اس لیے کیا گیا ہے. اور یہ عبادت بھی خاص اللہ اور بندے کے درمیان خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کا، اور یہ اجر اللہ ہی دے گا. اور اس میں یہ عمل میں ریاکاری بھی نہیں دکھتی. بھائی اس میں کہاں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کھانا اور پینا، بھوکے رہنا، یہ ساری چیزیں جو عمل ہے یہ اللہ اور تمہارے درمیان میں. اکیلے بھی ہوتے ہو تم کھا سکتے ہو، ہاں اگر شیطان تم بڑا کھا لیے تو یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں، اس لیے اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں ہے. تو یہاں پر صرف اللہ کے خوف سے کھانے پینے سے رک جانا یہ مقصد ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے کیا ہیں؟ چند گنتی کے دن ہیں. پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی کہ شروع جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے ان چیزوں میں. تب یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بھئی روزے تم رکھو، کھانا پینا چھوڑو، اور خاص کر کے اس میں شہوت رانی سے بچو، یہ دیگر باتیں. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں اس کے. یہ جو روزے ہیں نا، یہ جو فرض کیے گئے ہیں تو گنتی کے چند دن ہیں. جیسے کہ 29 یا 30 دن کا قمری ماہ، یعنی کہ چاند سے پھر اگلے چاند تک، یہ ہے ایک ماہ کے روزے میں کبھی 29 بھی دن آتے ہیں، کبھی 30 بھی دن آتے ہیں. تو یہ گنتی مکمل کرنا ہے. شریعت نے قمری ماہ کے تعین کے لیے روح ہلال کو بنیاد بنایا، یعنی کہ چاند کو بنیاد بنایا. مختلف علاقوں کا سفر کرنے والوں کے لیے اگر رمضان 30 دن کا بن جائے تو ایسی صورت میں 28 دن والا بعد میں ایک روزے کی، یعنی 28 یا 30 دن کا 29 28 بہرحال یہ سسٹم ہو جائے. جو سفر کرنے والا مسلسل ہے، جہازی لوگ ہیں، ہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والے، ان کے بارے میں تذکرات اور پر تفسیر کی گئی ہے کہ وہ ایک روزے کی قضا دے گا، جبکہ 31 والے کو اختیار ہوگا کہ وہ یا تو ایک روزہ ترک کرے یا نفلی سمجھ کر رکھ لے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے کہ رمضان کے بعد اتنے ہی روزے رکھ کر گنتی پوری کرے. یعنی کہ اب بیمار ہے، یعنی کہ رمضان آ گیا، چاند دکھ گیا، روزے ہو گئے، اب بیمار انسان ہوگا تو بیماری میں تو اللہ نے اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے، مگر جب اچھا ہو جائے، شفا یاب ہو جائے تو وہ مکمل کرے. پھر اگرچہ بیماری کی حالت میں، اگرچہ تکلیف کی حالت میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور یہی جو ہے بیماری، عورتوں کے حیض کے دن بھی بیماری میں ایک شمار ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتی ہے عورت، ناپاک ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی بیمار ہے، تو وہ بھی اسی کو وہ بیماری کے زمرے میں لا کر وہ بھی بعد کے دنوں میں جب پاک ہو جائے تو وہ غیر رمضان کے دنوں میں اس کو پورا کر لے وہ گنتی. یعنی کہ 8 دن 10 دن 5 دن جتنے بھی دن اگرچہ وہ رہی ہے ناپاک کی حالت میں، وہ 8-10 دن کے روزے بعد کے ایام میں مکمل کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اور بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر تم یعنی کہ مسکین کا کھانا، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے، یعنی کہ مسکین کو کھانا بھی کھلا رہا ہے اور بعد میں اس کے روزے بھی رہ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ 2 طرح سے کی گئی یہ تفسیر ہے. مشقت محسوس کریں، طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھیں، یہ ابتدا میں رخصت تھی. جیسے میں نے کہا کہ پیاس برداشت نہیں کرتا اور بھوک برداشت نہیں کرتا، یہ مشقت ہے، تو بوڑھا آدمی ضعیف ہے، بالکل لاغر ہے، تو اس کے لیے رخصت تھی. کب تھی؟ شروع اسلام میں طاقت کے بعد، تو ابتدا رخصت تھی جو کہ بعد میں ختم کر دی گئی. اور یہ آیت بعد والی آیت فمن شہید منکم شہرا فلیصمہ کے ذریعے منسوخ ہو گئی. یعنی کہ یہ جو آیت ہے جس میں مسکین کو کھانا کھلا کے رخصتی تھی، تو آگے جو ہے وہ آیت منسوخ ہو گئی.
کوسی آیت بعد میں ہی فمن شہد منکم شہرا فلیصمہ، یعنی کہ بعد روزے رکھنا ہی لازم کر دیا گیا۔ چنانچہ ہر صاحب طاقت کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، جو خوشی سے مقررہ مقدار سے زیادہ مسکینوں کو کھلائے یا ساتھ ہی روزے بھی رکھ لے۔ اگر تم روزے کے ثواب کو درست طور پر سمجھ لو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو یہ ہو گئے روزے کے دن اور اس کے چھوڑنے اس کے احکام۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ فلتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں، اور تاکہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دیکھیے اب یہاں پر وہ آیت وہ تھی، یہ دوسری آیت جو ہے نا اس میں لازماً 30 روزے رکھنے کی یعنی کہ 1 مہینے کی روزے رکھنے کی تاکید، وہاں پر مسکین کو کھانا کھلا کے چھوڑ دینے کی بات تھی، مگر وہ آیت کو منسوخ یہ آیت کر رہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یعنی کہ رمضان ہی وہ مہینہ تھا جو قرآن پاک اتارنے کا مفہوم یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ میں قرآن موجود تھا اللہ کے پاس، تو وہ وہاں سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اتارا مکمل قرآن۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں آپ پر اترتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً جب جیسے سے اللہ کا حکم ہوتا گیا وہ آیتیں اللہ کے پیغمبر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے اتر آئے۔ اور اس آیت سے رمضان مبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ دیکھیے رمضان جو ہے، رمضان کی بات چلی تو رمضان میں یہ چیز لازم ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ ہو سکے وہ تلاوت کرے، اس کو سمجھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنی نوع انسانیت سے شفقت اور رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے سہل شریعت مقرر کی اور دین کے معاملے میں سختی سے کام نہ لیا۔ کچھ جاہل لوگ اس آیت اور اس ملتی جلتی آیت سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ دین میں آسانی ہے لہذا جو چیز بھی تباہ انسانی پر مشقت معلوم ہو تو وہ ترک کی جا سکتی ہے۔ یہ آیت اس مفہوم کی متحمل نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہے، سہل اور مشکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا تذکرہ شروع ہو گیا، رمضان کے بارے میں ذکر آیا۔ اب اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت رکھ دی، اور یہ آیت پورے قرآن میں اتنی بہترین آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں۔ یعنی کہ اب بندے جو ہے وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کہاں ہیں؟ اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میرا احکام بجا لائے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا سننے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا سننے والا ہوں، مجھے پکار کر کے تو دیکھو۔ اور خاص کر کے رمضان میں یہ چیزیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی آیت آتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے پکار کر کو تو دیکھو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ پکار کر تو دیکھو، تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ اپنے حاجات کو پوری کرنے والے بنیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اب میں مانگ رہا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تو مانگ کر تو دیکھ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہم کو
اللہ تعالیٰ دے گا، یہ یقین کے ساتھ اگرچہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ صحت کے بارے میں مانگو، دنیا کے بارے میں مانگو، آخرت کے بارے میں مانگو، اولاد کے بارے میں مانگو، رزق کے بارے میں، کچھ بھی مانگ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ جو بھی جائز مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اس لیے میں خاص کر کے کہتا ہوں کہ دعا مانگتے وقت جو ہے یہ لازم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا، یہ دل میں یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم میں سے ان سے تم مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ پیو، پھر رات تک اپنے روزے کو پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس حال میں ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزوں کی راتوں میں پہلے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے نا، تو اس میں یہ تھا کہ روزوں کی راتوں میں بیویوں سے بھی مباشرت منع تھی ما قبل شریعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی اور کہا میاں بیوی کے لطیف سے تعلق کو اس استعارے سے بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں روزے والی رات کو بیوی سے مباشرت کرنے کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہ تھا۔ اس حالت میں کچھ صحابہ باز نہ رہ سکے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اجازت دے دی، یعنی کہ کیا کریں، یہ ہو نہیں سک رہا، رک نہیں سک رہے، مباشرتیں ہو جا رہی راتوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پہ چھٹی دے دی کہ تم روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اور کہا کہ جو اس سے حاصل ہوگا اس کو طلب کرو، یعنی کہ اس سے اولاد حاصل ہوگی تو اس سے بیوی سے مباشرت کے اصل مقصد کا طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی بیوی سے ملاقات کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اولاد کی خاطر، تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزے کی راتوں میں افطاری کے بعد آپ بیوی سے مل سکتے ہیں، یعنی جب تک رات کی تاریکی سے سفیدی فجر نمایاں نہ ہو جائے تب تک، یعنی کہ کب تک کھانا چاہیے بھائی، یہ بیوی سے مباشرت ہو چاہے کھانا پینا ہو، یہ کب تک ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبح صادق تک، یعنی کالی دھاری اور سفید دھاری دو نمایاں طور پہ ظاہر نہ ہو جائے، ایسا محسوس ہو جائے کہ اب رات ختم ہو کے صبح فجر ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو، تمہیں اجازت ہے، اور تم مباشرت بھی کر سکتے ہو وہ ٹائمنگ تک، یعنی کہ فجر سے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھی تھیں، آپ نے کہا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نیچے سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری آ گئی، یعنی کہ ایک صحابی نے یہ کیا کہ اپنے ذہن سے سوچ کر کے اپنے تکیے کے نیچے کالی ڈوری اور ایک سفید ڈوری رکھ لیے تاکہ محسوس کر سکیں، تو جب یہ جو گفتگو ہوئی تو یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح صادق تک تم، صبح کہتے ہیں نا بہرحال صبح صادق، صبح جو بھی ہے وہ ٹائمنگ فجر شروع ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بارے میں وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ کیسے کہا؟ یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک، وہ ٹائمنگ تک۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گھڑیاں ہیں، وہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑیاں وغیرہ تو نہیں تھیں، مگر
بالکل ایک ایسا نظام ہے جس کی ٹائمنگ جو ہے ہم کو مل جاتی ہے کہ کتنے بجے صبح صادق ہوتی ہے. آج کل اللہ کے فضل سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب افطار جو سحر کا آخری وقت ہوتا ہے جب تک کہ کھا پی سکتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غروب شمس کے بعد افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. اسی طرح روزہ رکھتے وقت آخری وقت کھانا افضل ہے. تو اور حدوں سے تجاوز کی بجائے حدوں کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. دیکھیے اب یہ ایک تو سحری کی ٹائمنگ ہوگی, پھر اب افطار کی ٹائمنگ ہے. افطار میں بہت جلدی کرنی چاہیے, یعنی کہ جیسے ہی غروب شمس ہو جائے تب جو ہے افطار فوری طور پہ کرنا چاہیے. اب اس کے تعلق سے دو حدیثیں, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ایک صحابہ کے زمانے میں, یہ چیزیں واضح کے طور پر ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروب شمس کے بعد اتنی جلدی کرتے افطاری کرنے میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا حالات بن گئے, حالات بننے کے بعد کہ اب مغرب ہو گئی تو افطار میں کھا لیے صحابہ کے زمانے اور نبی کے زمانے میں. تو بعد میں سورج کی سیمائیں نظر آئیں. تو بہرحال یعنی کہ جیسے ہی لگے کہ اب ٹائمنگ ہو گیا ہے تو بالکل افطاری کر لینا چاہیے, یہ فرمان رسول ہے. اگرچہ کوئی تاکیدی طور پر دیر کرتا نہیں, بھائی 5 منٹ, اتنا دن بھر جو ہے ہم بھوکے پیاسے رہے, اب ایک 5 منٹ سے کیا ہونا, ایک 5 منٹ تاخیر کریں, یعنی کہ سورج غروب ہونے کی ٹائمنگ پیپروں میں آ جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی گھڑیوں میں ٹائمنگ آ جاتی ہے کہ بھائی غروب آفتاب کتنے بجے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود لوگ 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ ایکسٹرا دیر کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی نہ کرے. یہ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے. تو ہم کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہی جو ہے چلنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسے ہی شمس ڈوب جائے, ہمارے پاس گھڑی ہے بھائی, غروب آفتاب سن سیٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ بھائی سن سیٹ ہو رہا ہے 6:45 کو, تو ہم 6:45 کو ہی کر لینا چاہیے. اب کوئی اگرچہ 5 منٹ زیادہ کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وہ چھوڑ رہا ہے, وہ سنت کو چھوڑ رہا ہے, لہذا اس کے روزے اللہ کے نزدیک کی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں جو نبی کی بات کو چھوڑ کر کے روزہ رہے. تو اس لیے وضاحت کے ساتھ میں کہہ دے رہا ہوں کہ افطار میں جلدی کریں, سحر میں تاخیر کریں, یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دی کہ اعتکاف میں اگرچہ تم بیٹھے ہو, جیسے کہ رمضان میں آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, تو اعتکاف کی راتوں میں بھی بیویوں سے ملنا نہیں سکتے. اعتکاف اگرچہ بیٹھے ہیں تو بیوی شوہر سے نہیں مل سکتی, یعنی مباشرت نہیں کر سکتی, اور شوہر بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا. اعتکاف معتکف کے لیے راتوں میں بھی یہ خاص کر کے خیال رکھیں. اور اس کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں تعالیٰ یعنی مباشرت نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بالکل گناہ ہے اللہ کے نزدیک, تو تم ادھر طرف جانا بھی نہیں مباشرت کی چانس میں اگرچہ اعتکاف میں بیٹھے ہو تو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ, نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کو کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ, حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باطل طریقوں سے, حرام کمائی کے طریقے سے تم جو ہے نا مال مت کھاؤ. خاص طور پر اس قسم کے لوگ حکام والا کی آشیرواد یعنی سفارش یا رشوت سے حاصل کر لیتے ہیں اور حقدار کو حق سے محروم کر دیتے ہیں. یہ معاشرے میں فساد کی جڑ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی قسمیں ہیں. جس طرح حکومت جن اشیاء کو مہنگا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کچھ لوگ حکومت سے ساز باز کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ایسی اشیاء مہنگی ہونے والی ہے لہذا سٹاک کر دیے, اور اس کا دام بڑھنے کے بعد اب بڑا کہ مہنگا ڈبل ٹیبل دام میں, یعنی کہ یہ بھی باطل طریقہ ہے. کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کر کے لوگوں کو, جیسے کہ آج دیکھتے ہیں نا کیسا سٹاک کرتا ہے کہ پیاز کا دام ایک دن 2-4 دن پہلے 100 میں 5 کلو جاتا ہے, ایک 4-5 دن کے بعد 100 میں 2 کلو ہی آ جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کالا بازاری کی وجہ سے ہوتا ہے. اچانک جو دام کی تبدیلی آتی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کھیتوں کے در کھیتیں خرید لیتے ہیں, اور جہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز کم ہے تو اب اسٹاک کر کے روک کر کے مارکیٹ کو نہیں آنے دے کے باہر کا باہر خرید لے کے اس کو مہنگا کر دیتے ہیں, اور کر دے کے جو ہے نا اب کھانے پینے کی چیز غریب آدمی لازم خریدتا ہے, کتنا بھی مہنگا ہو, بھوکا تو نہیں رہ سکتا. تو اس طریقے سے مال کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ باطل طریقوں سے کھاتے ہیں, اور یہ حقیقت میں کیا ہے, ناحق طور پر ہضم کر جاؤ کہ تم کسی کا مال باطل طریقے سے.
مت کھاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور ایسے کاروبار کا پرمٹ اور لائسنس حاصل کر لیتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ملتا۔ جس چیز پہ حکومت پابندی لگانے کا فیصلہ کرتی ہے، لوگ اس کے بارے میں معلومات پہلے ہی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر پابندی سے پہلے ہی اس کا اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اب اس ضمن میں عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں لعنتی ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اور بھی یعنی کہ باطل طریقے میں رشوت لینا، کوئی کام میں کوئی آفیسر ہے رشوت لے رہا ہے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مال نہیں کھانا چاہیے۔ کسی کو جبر کر کے مجبور کر رہا ہے کہ بھئی یہ تیرا کام، یہ فائل تیری میں آگے پہنچاؤں گا، لہٰذا تو مجھے اتنے پیسے دے، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ سب طریقے سے مال کھانا حرام ہے اس کے اوپر، اور لعنتی ہے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یسألونک عن الأحلۃ قل ہی مواقیت للناس وحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے لیے ہیں، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو، اس طرح شاید کہ تم فلاح پا سکو۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جاہلیت میں لوگ احرام باندھ لیتے تو گھر میں پچھواڑے سے داخل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یعنی کہ جب تم احرام باندھ لو تو پیچھے کے دروازے سے مت آؤ۔ پہلے کیا کرتے تھے، جو احرام باندھ لیتے نا تو وہ لوگ پیچھے کے دروازے سے آتے، اور بہرحال جو بھی کرتے اس کا خلاصہ ہے لمبا۔ بہرحال تو یہ مختصر بات یہ ہے کہ پیچھے کے دروازے سے مت آؤ۔ اس میں بہت ساری باتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور آگے اللہ فرماتا ہے جو آگے آئیں گی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ مدینے میں جب ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہ تھی، جب مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تو لڑائی کی اجازت مل گئی، مگر زیادتی سے منع کیا گیا، اور صرف ان لوگوں سے لڑائی کی اجازت ملی جو خود لڑائی میں پہل کریں، یعنی لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال نہ کیے جائیں، عورتوں بچوں زخمیوں پر دست درازی نہ کی جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، کھیتی اور مویشی تحقیق نہ کیا جائے، قوت صرف وہی استعمال کی جائے جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی ہو جتنی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکے کے اندر تو مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، اور یہ لوگ خود جب ان کا ظلم ہوا، حضرت سمیہ کو جو ہے قتل کیا گیا، اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ وہ بنی، پھر حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو طرح طرح کا ظلم دیا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دوپہر کی دھوپ میں چٹان رکھ دی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ حبل اور لات کی جے جے کار کی بات کہی جاتی، تو مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے یہی کہتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو مکے کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم اور تشدد کیا گیا، وہاں پر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں آنے کے بعد ان کو اجازت دی کہ اگرچہ تم سے کوئی جنگ کرتا ہے تو تم بھی اس سے جنگ کرو، تمہیں کوئی مارتا ہے تو بدلے میں تم بھی اس کو مارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل کیا تو ڈیفینسو موڈ میں، یعنی کہ کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو تم پیچھے مت ہٹو، تم بھی لڑو اپنی حقوق کے خاطر۔ اب اس میں یہاں پر جنگ کے متعلق یہ بات آ گئی ہے تو میں جو ہے پہل کر دیتا ہوں کہ جنگ کیوں ہوتی ہے۔ جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی پر ناحق ظلم ہو اور وہ جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پلٹ پڑے۔ لڑائی میں اگرچہ کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو وہ بھی جواباً مارے، اس کا بدلہ لے لے، اسی کو جنگ کہتے ہیں۔ جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے، جیسے کہ جب مدینہ ہجرت کیے، اسلام سے سب سے پہلی جنگ کیا ہے؟ جنگ بدر سب سے پہلی۔ تو جنگ بدر بھی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے پہلے ہی یہ نازل کی آیتیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی جنگ بدر ہوئی۔ اب جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ کیوں اجازت دی؟ کہ جو بھی اشیاء
جیسے کہ مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے، اس کے بعد وہ اپنے دین پر چل رہے تھے مگر کافروں نے ان پر ظلم کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادتیں سب ہو رہی تھیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، تو حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت عثمان بن عفان، یہ دونوں کی سربراہی کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ ہجرت کر جاؤ۔ تب ہجرت کر کے دوڑ دھوپ کر کے غار جو ہے سور میں چھپ چھپا کر کے بچ بچا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو جو مسلمان تھے وہ بھی مدینہ آئے، تو جو پیچھے مال و دولت، یہ لوگ ان کے گھر دار، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار تو تھے نا مسلمانوں کے، وہ سارے کے سارے قریشیوں نے قبضہ کر لی، یعنی کہ یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ لات و عزا کو ماننے والے یہ بدبخت انسان جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نام پر اس میں بدعتیں گڑھ کر کے بتوں کی عبادت کر کے اور یہ جہالت پہ مردار کھانے والی یہ قوم جو تھی قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم کرتے ہوئے ان کو ہجرت پہ مجبور کی، پیچھے چھوڑا ہوا مال وہ جو ہے فروخت کر لی، بیچ لی اور نیلام کر دی گھروں کو، بہرحال ان کی جو بھی اشیاء تھی لوٹ لی مکے کے اندر۔ اب مسلمان کو یہ پتا چلا کہ جو یہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں مال، تو وہ مال کو شام کے اندر مکے کے تاجر لے کر جا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اس کو لے جا کر کے بیچ رہے ہیں، اس طرح معلوم ہوا۔ تو اپنا مال وصول کرنے کے لیے، اپنا مال وصول کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کا جو وہاں پر دکان تھی یا جو بھی تھا، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام جو کاروبار کرتے تھے وہ چھوڑ چھاڑ کر جو آئے تھے، تو وہ جب فروخت ہونے کی جب رپورٹیں آئی مدینے کے اندر اور ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا، تو یہ اپنا مال وصول کرنے کے لیے جو ان کا تھا حقیقت میں، وہ مال وصول کرنے کے لیے انہوں نے وہ قافلے پر جا کر کے روکا، اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی ہمارا مال جا رہا ہے تو ہم اپنا مال کیسے جانے دیں، تو لہذا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا۔ تو یہ بات مکے والوں کو بھی معلوم ہو گئی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کہ وہ جو مال ہم نے ان کا لوٹ کر کے جو بیچنے جا رہے ہیں یا بیچ کے آ رہے ہیں، یہ کارواں کو جو ہے نا وہ قبضہ کرنے، وہ روک لینے کی نیت سے یہ جو ہے بدر تک آ کر پہنچے ہیں، کون؟ مسلمان۔ تو بہرحال مکے والوں کو بھی معلوم ہوا، تو مکے والے اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی اب ان کو تو جلن تھی کہ یہ مسلمان جا کر کے پرامن فضاؤں میں حبشہ کے اندر بھی پرامن ہیں اور مدینے کے اندر بھی پرامن جا کر کے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اب کیسے ماریں، کیا بہانہ لے کر ماریں، تو ان کی دکانوں کا یہ مال لوٹ لیں گے اور جب یہ ڈیفینسو موومنٹ میں آئیں گے تو ہم ان پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ تو جنگ بدر جو ہے مسلط کی گئی ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں، بلکہ ان کے مالوں اور ان کی جو اشیاء ہے، جو مال و متاع ہے، اس کو جو ہے لوٹ کر کے جب بیچنے کا ارادہ کر کے جب ان کو معلوم ہوا مسلمانوں کو، تو انہوں نے ڈیفینسو موڈ میں اپنا مال اپنا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، تو مکے سے 1000 کا لشکر جاہ و جلال کے ساتھ ابو جہل کی جو ہے معید کے اندر عتبہ، شیبہ، ولید اور بڑے بڑے جو ہے جید جو وہاں پر جو طاقتور لوگ تھے، ان کی معیت میں بدر کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں پر جنگ بدر کی جو جنگ ہے مسلط کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ لڑنے آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے مکے پر جا کر مکے پر جا کر کے جنگ نہیں کی، بدر مدینے کے قریب ہیں، مکے سے بہت دور ہیں، تو مکے والے نکل کر آ کر بدر کے اندر مسلمانوں سے لڑا، تو مسلمانوں نے مدینے کی دفاع میں بدر کو جا کر کے ان کو روکا، ان کو روک کر کے ان سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نصرت و فتح کی۔ آج جو یہ غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ جدال سے جو ہے اسلام کو پھیلا، میرے بھائی نہیں، مسلمان سب سے پہلی جنگ بدر جو کیا ہے وہ اپنے ڈیفینسو موڈ میں کیا ہے، جا کر کے ماپ لے مدینے سے بدر کا کتنا فاصلہ ہے اور مکے سے بدر کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو کون آیا تھا لڑنے؟ بدر کے اندر یہ مشرکین مکہ لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں نے تو 313 میں بوڑھے اور بچے مل کر کے ڈیفنس کیا ہے مدینے کو۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ یہاں پر اجازت دیا ہے کہ اگرچہ لڑائی کرنے کوئی آئے تو تم بھی لڑائی کر سکتے ہو، بے شک تم جنگ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور کہا فَإِنِ انتَهُوا،
یا کیا کہا گیا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زیادتی نہ کرنا، اگرچہ تو کوئی تم سے جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو، جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اب تم انہیں مکے سے نکال باہر کرو ان ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں کہا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ فتح کے بعد یہ جو ہے فتح مکہ کے بعد مدت معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد مشرکین سے مکہ صاف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور لفظ فتنہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مواقع پر یہ معنی یہاں مشرکین مکہ کا دین اسلام کے ساتھ معاندانہ رویہ ہے۔ مسجد حرام کے پاس یعنی مکے میں اس کی حرمت کی وجہ سے لڑائی میں پہل نہ کرو، اگر وہ ابتدا کریں تو تم بھی ان سے کر سکتے ہو، یعنی کہ مکے میں تو لڑائی کرنا نہیں ہے، اگرچہ مشرکین کرتے ہیں تو بالکل تم بھی ان کا جواب دو۔ یہاں فتنے سے مراد ایسی طاقتیں جو کہ اسلام کی راہ میں آڑے آئیں، گویا اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس سے جارحانہ جنگ بھی ضروری ہے۔ ظالم لوگوں کو سزا پھر بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے فتح مکہ کے افعام کے موقع پر 4 آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ بات یہاں پر یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگرچہ کوئی تمہارا دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے تو تم اس میں بھی جنگ کر سکتے ہو، کیونکہ دین کا جو ہے ذمہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے دین کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اجازت دیتا ہے حکام کو، جو بھی مسلمان حکام ہیں ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی صورت ہوگی، لہذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دستور چلا رہا تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے امن و امان والے ہوتے تاکہ لوگ امن و امان اور اطمینان کے ساتھ حج کر سکیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو حج کا جو ہے حکم ہوا، اس کے وہاں سے چلتا سلسلہ حج کا، تو یہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ امن و امان کے ہیں۔ یہاں پر سفر ذوالقعدہ اگرچہ نکلیں تو ذوالحجہ میں حج ہوگا اور محرم جو ہے واپسی کریں گے، تو یعنی سفر کے دوران تو یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ بندی کا سسٹم رکھا تھا کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی۔ ان کے درمیان 1 مہینہ رجب کا عمرہ کے لیے امن و امان کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ 3 مہینے حج کے لیے اور رجب کے مہینے میں خاص کر کے عمرہ کرنے کی اجازت تھی، تو وہ سسٹم وہ زمانے سے وہ زمانے تک چلتا آ رہا تھا۔ تو اسلام سے اس اچھے دستور کو برقرار رکھا۔ اب مشرکین عرب نے نسیح کا طریقہ اپنا لیا، یعنی جب کبھی وہ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنا چاہتے تو حرمت کو پامال کر کے بعد میں کسی اور مہینے کو اس کے بدلے میں حرمت کا مہینہ قرار دے دیتے۔ اب سن 7 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کو جانے لگے تو انہیں خوف ہوا کہ اگر مشرکین نے کسی بھی ہیلے سے کام لے کر حملہ کر دیا تو کیا کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی کہ اگر وہ اس ماہ میں لڑیں تو تم بھی انہیں مزہ چکاؤ، مگر اس میں بھی زیادتی اتنی ہی کی جا سکتی ہے جتنی مشرکین نے کیا، یعنی کہ یہ سسٹم ہوگا 3 مہینے جو حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کیونکہ حج کریں۔ ذوالقعدہ میں گھر سے روانگی ہوئی، ذوالحجہ میں حج کر لیا، اور مطلب محرم الحرام میں گھر واپسی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رجب ایک مہینہ ہے وہ مہینے میں عمرہ کرے، اس لیے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مگر یہ لوگ جو مکے کے مشرکین تھے یا مشرکین کی دوسری جماعت تھی، یہ حرمت والے مہینے 1 مہینہ ادھر ادھر کر دیتے تھے۔ ان کا جب جی چاہا، جب جنگ کرنا چاہا تو اب وہ حرام مہینے میں جنگ کر لیتے تھے، اور کوئی دوسرے مہینے کو اس کا نام رکھ دیتے تھے کہ یہ حرام، اس کے بدلے یہ حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بصراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب بس یہ حرام مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
یعنی کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ جس کو ہی جہاد کہتے ہیں، تو جہاد کے اس میں خرچ کرو، غریبوں مسکینوں کے لیے خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ، بلکہ لفظ خرچ کرو، مال جمع کر کے الماریوں کے زینت نہ بناؤ، یہی مال تمہارے قیامت کے دن تمہارے جہنم میں ڈالے جانے کا سبب نہ بنے، جتنا مال کماتے ہو خرچ کرو اللہ کے لیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيَسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر مڑا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے دے کر قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے۔ پھر جب وہ تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے، اسے میسر آئے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے ایام حج میں رکھے، 7 گھر واپس پہنچ کر یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حج و عمرہ کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حج اور عمرہ کے مناسک احسن طریقے سے پورے کرو۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ آپ ضیاء بنت زبیر کے ہاں آئیں تو اور پوچھا کہ کیا تم حج کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ واللہ میں بیمار محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم الفاظ میں نیت کر لو، میں وہیں احرام اتار ڈالوں گی جہاں مجھے روک دیا گیا۔ اس صورت میں کوئی فدیہ نہ ہوگا۔ اگر ایسی نیت نہ کی تھی تو رکاوٹ والی جگہ ہی قربانی کرے اور حلال ہو جائے اور آئندہ سال حج یا عمرہ کی قضا کر دے۔ یعنی کہ یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ عمرہ اور حج کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ کوئی روک لے تو قربانی تمہیں جو میسر آئے وہیں کر دینا ہے، کیونکہ اب قربانی لائے ہو، جو میسر ہے تو کر دینا اگرچہ کوئی گر جائے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڑاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ ٹھکانے، یعنی کہ قربانی ہونے کے بعد حلق کرنے کا حکم ہے کہ سر مڑائے جائے۔ اگرچہ تم کو بیماری ہے یا کچھ بھی ہے تو تم وہ چیز چھوڑ دے سکتے ہو، اس کے بدلے میں ایک دمبا قربان کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آئے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے ایام حج کے 7 گھر واپس جانے کے بعد 7 روزے ہو جائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے بعد جو مسجد حرام کے اندر جو رہنے والے ان کے لیے احکام نہیں ہے، یہ اس کے باہر جو دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، اگرچہ ایسا کچھ ہو جائے تو 10 روزے اس میں مکمل کر لیں، 3 ایام حج کے اندر روزہ رکھیں۔ حج کا زمانہ 3 جو ہے 3 روزے ایام حج میں رکھے، 7 گھر واپس جانے کے بعد، ٹوٹل یہ 10 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو درس ہے اللہ کے فضل کرم سے ہم نے 178 سے شروع کی تھی آیت کی، اور 196 تک ہمارا یہ سورہ بقرہ مکمل ہو چکا ہے، مختصر ہم نے تشریح کر دی ہے۔ ہم اب یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے سامعین اور ناظرین سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، ہماری باتیں اچھی لگی تو لائک کریں، اور لوگوں تک یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ یہ عام بول چال کی زبان میں عموماً کسی کی تفسیر نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے لینگویجز میں، ہماری جو بالکل کھٹ زبان جس کو بول سکتے ہیں، بالکل فصیح نہیں، بالکل عام زبان میں، کیونکہ اردو کے ایسے فصیح الفاظ ہوتے ہیں تو وہ الفاظ نہیں بلکہ عام ہماری جو بول چال کی زبان میں ہم نے یہ تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں،
تو ہم یہ جو ہے قرآن کی دعوت سب کو دے رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بھی کرو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں. اگرچہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بات ضرور پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو اس چیز سے جوڑیں. یہ درس سے جوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور کچھ اگرچہ اشکال ہو ان ویڈیوز کے اندر تو آپ بلا جھجک ہمارے کامنٹ باکس میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو اگلے درس تک میں یوسف طاہر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگلے درس میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اتنی محنت سے یہ چیز کر رہا ہوں وقت نکال کر کے، اور مجھے امید صرف اللہ کی ذات سے ہے کہ یہ میری بات زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نیکی کے کام میں تعاون کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ